اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بہت سارے دوست احباب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ پر جب میں بھی بات کرتا ہوں تو میں قرآن پاک کے بہت سارے حوالے وغیرہ دیتا ہوں. تو وہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے حوالے سے اگر پڑھنا ہو قرآن پاک کو اسٹڈی کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے. تو اس کا وہ خاص اسپیشلائزڈ طریقہ تو مجھے نہیں پتہ، البتہ جو میں کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے اپنے اڈاپٹ کیے ہوئے طریقے کو جو میں نے خود سے ڈیفائن کیا، بنایا سوچ سمجھ کے، تو میں آج کی خدمت میں بتا دیتا ہوں. اس سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، مزید اس موضوع پہ کتابیں بھی ریکمینڈ کر دوں گا کہ لیڈرشپ مینجمنٹ کے حوالے سے، موٹیویشنل سپیکنگ کے حوالے سے اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک کو، تو اس کا طریقہ کیا ہے. اور ویسے بھی روٹین میں، زندگی میں جب بھی کسی مسئلے کے اوپر تاریخ پڑھنی ہو، فلسفہ پڑھنا ہو، جس حوالے سے بھی ہو، تو سیٹ سٹینڈرڈز ہیں، سٹیپس ہیں، ان کو فالو کر لیں تو قرآن پاک کو سمجھنا اور پھر قرآن پاک میں سے سمجھانا آسان ہو جائے گا. تو بہت سارے لوگ جو مختلف سوال وغیرہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، ان کو میں نے کویشچنز کی شکل دے کے تو ان کویشچنز کو ایڈریس میں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب قرآن پاک آپ نے خریدنا ہے پڑھنے کے لیے، اپنی اسٹڈی کے لیے، تو کون سا سائز لیں آپ قرآن پاک کا. مختلف سائز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، بڑے سائز میں ہیں. اچھا، بہت سارے سائز ایسے ہوتے ہیں بڑے سائز کے جو تلاوت کے لیے ہوتے ہیں، اور بہت سارے بڑے سائز تلاوت پلس اسٹڈی کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو باقاعدہ ٹیبل پہ رکھے بغیر پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے قرآن پاک کو اپنی اسٹڈی کا مرکز اور محور بنانا ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بک سائز کا قرآن پاک لیں آپ. ایک پاکٹ سائز کا ہوتا ہے، ایک بک سائز کا ہوتا ہے، اور ایک پھر بڑے سائز کا ہوتا ہے. اور بک سائز میں بھی بے شمار ویرائٹیز آتی ہیں پرنٹنگ کوالٹیز کے حوالے سے. میں چونکہ میرا جو مزاج ہے تھوڑا سا آرٹسٹک ہے، تو میں 4 کلر کی پرنٹنگ کا جو قرآن پاک ہے وہ لے لیتا ہوں. اس میں کلر کمبینیشن سے لفظ بھی خوبصورت لگتے ہیں، صفحے بھی خوبصورت لگتے ہیں، اور اس کو پڑھنا، دیکھنا، وہ اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں بھی ہیں یا 2 کلرز میں بھی ہیں، تو ڈپینز آپ کے ذوق کے اوپر کہ آپ کی جو آرٹسٹک آپ کا جو ذوق ہے وہ کس طرح کا قرآن پاک زیادہ پسند کرتا ہے. تو یہ انڈیویجول چوائس کے اوپر ہے. تو بک سائز کا لے لیں قرآن پاک، یا اس سے بھی اگر چھوٹا لیں تو پاکٹ سائز کا لے لیں. پاکٹ سائز بہت ہی پاکٹ ہو جاتا ہے. بک سائز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ میں وہ قرآن پاک کا سائز ریکمینڈ کر رہا ہوں جو ٹریول میں آپ کے ساتھ رہے، جس کو اٹھانا بذات خود بوجھ نہ ہو، بہت زیادہ ہیوی نہ ہو جائے نا آپ کے لیے. تو آپ مختلف میں پیپر کوالٹی پہ جائیں گے تو اس میں بڑے لائٹ سائز کے بھی، وزن جن کا ہلکا ہوتا ہے، مگر 4 کلر پرنٹنگ میں قرآن پاک بک سائز میں آ جاتے ہیں. تو ایک تو بک سائز لے لیجئے، اور اگر بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں پڑھنا تو پاکٹ سائز کا قرآن پاک لے لیجئے. بڑے سائز کے قرآن پاک تلاوت کے لیے یا اسٹڈی کے لیے، اگر آپ کا کمرے میں اسٹڈی روم ہے اور ٹیبل پہ رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے تو بڑے چل جاتے ہیں. مگر جو بھی سائز لیں، میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ ٹریول کے طور پہ ہوں. جیسے پاکٹ بک کا ریولوشن آیا تھا مغرب میں، ابھی بھی انگریزی کتابوں کی دکانوں پہ چلے جائیں تو پاکٹ بکس ملتی ہیں، انگلش کی، فکشن بھی ہے، نان فکشن بھی ہے. آپ وہ دیکھیں، آپ اس کو پاکٹ میں ڈالیں، یعنی جیب میں ڈال دیں یا اپنے بیگ میں ڈال دیں، تو اس کو ٹریول کر کے جہاں کبھی بھی آپ کو وقت ملتا ہے، فارغ ہیں، وہ نکالیں، سفر میں ہے، ویٹنگ پیریڈ میں ہے، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ سائز کے معاملے میں نمبر 1 کویسچن کہ کس سائز کا قرآن پاک لے کے اس کی اپنی اسٹڈی کی ابتدا کریں. آپ پاکٹ سائز کا لیں یا بک سائز کا لیں تاکہ اس کو کیری کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ ترجمہ اب آپ کون سا لیں. مختلف تراجم ہیں مارکیٹ میں، تو ترجمہ جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، جو آپ کا مسلک ہے، جہاں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ والا ترجمہ لے لیں. جو عام طور پہ تراجم اویلیبل ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ قرآن ہے، مولانا اشرف علی تھانوی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا ترجمہ قرآن ہے، مولانا مودودی ہیں، ان کا ترجمہ قرآن ہے علیحدہ سے. اس میں بھی مختلف ویرائٹیز ہیں، پبلشنگ کی کوالٹی آف پرنٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ ہے قرآن پاک کا. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ ترجمہ جو مرضی اٹھا لیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، جو آپ کا مزاج ہے، اس کو لے لیجئے. اسی طرح یہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا عرفان القرآن ہے، وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی پاکٹ سائز میں آپ کو مل جائے گا، چھوٹا.
اب اس میں ترجمے میں ایک چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد یعنی قرآن ہم عربی متن کو کہتے ہیں، ترجمے کو نہیں۔ یعنی آپ جب ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے تو بعض لوگ مسلکی مائنڈ سیٹ کے وہ ترجمے کو اس طرح سے دفاع کرتے ہیں جیسے وہ قرآن پاک کے متن کا نیم البدل ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا ترجمے کو کہ ترجمہ مترجم کی یا ٹرانسلیٹر کی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے عربی کی، اس کو جو ایک لفظ ہے عربی کا تو اس کے 2-3 مطلب ہیں، تو اس نے جس مطلب کو اڈاپٹ کیا جو اس کو زیادہ سوٹ کیا بہتر لگا اس نے ترجمے میں اس کا وہ مطلب لکھ دیا۔ تراجم سارے ہی ٹھیک ہیں، بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا مین فوکس یہ ہے کہ کبھی ترجمے پہ کنفیوژن پیدا ہو یا ترجمے پہ اختلاف پیدا ہو تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ترجمہ الہامی نہیں ہے۔ جو قرآن پاک کا عربی متن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ الہامی ہے، جو تلاوت عربی متن کی ہوتی ہے ترجمے کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ترجمہ ہمیں عربی متن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، تو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ چاہیے تو وہ لے لیجئے، مولانا اشرف علی تھانوی کا چاہیے، مولانا مودودی کا چاہیے، پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق القادری کا چاہیے، فتح محمد جلندری کا چاہیے، انگلش میں عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ قرآن پاک ہے، ڈاکٹر محسن کا ہے، بے شمار لوگ ہیں۔ فوکس میرا یہ بس ذہن میں یہ رکھ کے ترجمہ پڑھیے گا کہ آپ ترجمے سے قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمہ بذات خود ایک انٹلیکچول ایفرٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس انٹلیکچول ایفرٹ میں اب یہ نہیں ہے کہ بالکل قرآن پاک کے مطلب کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے تو پتہ نہیں ترجمے میں کیا لکھا ہوگا۔ ترجمے میں جتنی سمجھ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ ترجمے سے پتہ چل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تو بیسک انڈرسٹینڈنگ پہلے آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، تو کوئی ایک ترجمہ لے لیں۔ نمبر 1 ٹریول پوائنٹ آف ویو سے بک فارم میں یا منی سائز کا لے لیں قرآن پاک، اور ترجمہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ لے لیجیے آپ۔ صرف اس میں یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ سم اسکول آف تھاٹ ایسے ہیں اسلام کے اندر جو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں، تو ان کے تراجم پڑھتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام کیجیے گا، کیونکہ وہ پہ ترجمے میں بندہ گھیرتے ہیں، ترجمے میں گھیر کے پھر وہ ایسی کنفیوژن ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ جو 1400 سال کے متفقہ عقیدے سے بھی بالکل سیپریٹ ہوتی ہے چیز۔ تو وہ آپ سننے والے میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ تو جو سیف اینڈ ساؤنڈ ترجمے ہیں بس اس کو آپ پک کر لیجئے۔ نمبر 2 بات۔ تیسری بات، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو ہم کس کی تفسیر لیں؟ تفسیر مختلف اویلیبل ہیں، تفہیم القرآن بھی ہے مولانا مودودی کی، ضیاء القرآن ہے حضرت پیر کرم شاہ الازہری صاحب کی، اس کے بعد پھر اب اردو میں کافی آ گئی ہیں، تفسیر جلالین ہے، تفسیر مظہری ہے، یہ ترجمہ ہے اردو کا۔ بہت سارے لوگوں کی تفاسیر ہے، معارف القرآن ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی جو کراچی والے ہیں، دارالعلوم والے، ان کی تفسیر ہے قرآن پاک کی۔ اب اس میں 2-3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تفسیر جو ہے یہ آپ کو آیت کے ارد گرد کے جو فاؤنڈیشنل کانسیپٹس ہیں، بیسک کانسیپٹس ہیں، اس سے انٹروڈیوس کروا دے گی۔ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے، اس کی تفسیر ایک مفسر کر رہا ہے، تو اس آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول سے مراد ہے کہ یہ آیت کن حالات میں کن معاملات کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، وہ کون سی ایسی سچویشن تھی جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس آیت کا نزول کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو شان نزول بولتے ہیں۔ اور مفسر جو ہے وہ جب اس آیت کو لے گا تو اس کا شان نزول بھی بیان کرے گا۔ تو تفسیر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس آیت کی، یعنی مفسر نے تو بہت زیادہ کتابیں کنسلٹ کی ہوں گی، اس نے سیرت بھی پڑھی ہے، اس نے پھر قرآن پاک کی ہسٹری بھی دیکھی ہے، علوم القرآن کا بھی سارا کیا ہے، علم التفسیر کو بھی سارا دیکھا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں انڈیویجولی پڑھ کے اپنے آپ کو ایکسپرٹ کرنے کے بجائے جب آپ تفسیر میں جاتے ہیں تو وہ ساری ایک جگہ آپ کو یکجا مل جاتی ہیں۔ تفسیر آپ کو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ دے دیتی ہے قرآن پاک کی آیت کے بیک گراؤنڈ کی اور اس کے معنی اور مفہوم کی۔ ایک ترجمہ ہے اور ترجمے کے ساتھ پھر اس کی آگے ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن ہے۔ ترجمے میں صرف آیت کے لفظوں کا اردو ترجمہ ہوگا۔ تفسیر میں یہ بھی بتا دیں گے کہ اس آیت میں یہ جو بات کہی گئی ہے یہ دوسری صورتوں میں وہ فلاں آیت میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو تفسیر پڑھنے سے اس آیت کے معنی اور مفہوم کی اور اس آیت کے اندر جو
اللہ پاک نے حکم دیا ہے یا جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہی بات قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کیسے ہوئی ہے. یعنی ایک آیت کو سمجھنے کا سفر جو ہے وہ آپ کو پورے قرآن کی طرف لے جائے گا، ایکسپینڈ کر دے گا. پھر اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انٹرپریٹ کیا اپنی احادیث کی روشنی میں، یہ تفسیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر صحابہ کرام نے کیا سمجھا اس حوالے سے. وہ تفسیر مفسر جو ہوتا ہے وہ علم تفسیر کے سارے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے جب وہ تفسیر لکھ رہا ہوتا ہے نا، تو ایک تو آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ڈیٹا دے گا اس آیت کا، ماضی کا. پھر جس دور میں وہ مفسر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ میرے ارد گرد کے حالات میں اس آیت کا حکم کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، یا میرے ارد گرد کے حالات میں یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں کیسے حل ہو سکتا ہے. تو اپنے حالات کو قرآن پاک کی آیت کے حکم اور معنی اور مفہوم کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. ایک اس نے آپ کو ہسٹوریکل ماضی کی انڈرسٹینڈنگ دے دی اس آیت کے حوالے سے، پھر وہ اس کو حال میں لے آئے گا، حال میں لا کے اپنے ارد گرد کے معاملہ سے کنیکٹیوٹی دے گا اس حال میں بھی، اور پھر حال میں سے فیوچر کے لیے بھی کریٹیو تھنکنگ اپلائی کرتے ہوئے وہ ماضی حال کو کنیکٹ کرتے ہوئے فیوچر کے لیے سجیشنز دے دے گا کہ اگر مستقبل میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ آئے تو ماضی کی ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن پاک کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور میرے ارد گرد کے حالات جو اپنی تفسیر میں وہ کوٹ کرتا ہے، اور وہ ارد گرد کے حالات اس لیے کوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ جب آپ اس آیت کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے وہ آپ کو ماضی کی سیر بھی کرائے گا، وہ آپ کو اس مفسر کے دور کے حالات کی سیر بھی کرائے گا، اور پھر وہاں سے آپ کو اتنا کریٹیو انپٹ دے دے گا. یعنی آپ کا آئی کیو لیول گرو کر رہا ہوتا ہے. تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تاریخ کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کو ہسٹوریکل انالیسس کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے. بے شمار سائنسز ہیں جو تفسیر میں صرف ایک آیت کی تفسیر میں مفسر بیان کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اندازہ لگائیے آپ کی کریٹیو تھنکنگ، آپ کی امیجنیشن، آپ کا انالیٹیکل سکلز جو آپ مینجمنٹ سائنسز میں پڑھتے ہیں وہ صرف ایک آیت کی تفسیر میں ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، اور پھر آپ اس کی روشنی میں مستقبل کو پریڈکٹ کرنے یا مستقبل کا ٹرینڈ سیٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی مفسر کو پڑھ لیں آپ، مولانا مودودی کی ہے جیسے ضیاء القرآن ہے، معرف القرآن ہے، اور بے شمار لوگوں کی تفاسیر اردو میں اویلیبل ہے مارکیٹ میں. پڑھنے کا پرپز میں نے آپ کو کیا کہتے ہیں نا، مائنڈ سیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ تفسیر پڑھنے کا پرپز جو ہے وہ آیت کے بیک گراؤنڈ کو اور اس کی کنیکٹیوٹی کو زندگی کے ساتھ آیت کے اس کو سمجھنے کا سارا فن ہے. اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ایک آیت پڑھنے سے جو سمجھ آئی ہے قرآن پاک میں باقی اس طرح کی جو باقی آیات ڈیولپ ہوئی ہیں، تو جب آپ آیت پڑھتے ہیں تو آپ ایک جز دیکھ رہے ہیں، جب آپ تفسیر میں سے ہو کے اس آیت کو دیکھتے ہیں تو وہ پورے کے پورے کل سے آپ کو انٹروڈیوس کروا دیتی ہے. تفسیر اس کو کنیکٹ کرتی ہے آیت کو باقی قرآن پاک کے سارے کانسیپٹس کے ساتھ. تفسیر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو آیت سے ریلیٹڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے اس سے بھی تعارف کروا دیتی ہے. پھر آپ کو ہسٹوریکل ڈیٹا جو چاہیے ہوتا ہے اس آیت سے ریلیٹڈ، کن حالات میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی. آپ اندازہ کریں صرف ایک تفسیر پڑھنے سے ایک صوفے پہ بیٹھ کے 1 گھنٹے میں آپ ان ساری چیزوں سے باخبر ہو جاتے ہیں جن کی خبریں اکٹھی کرنے کے لیے اس مفسر کو 10-15 سال لگے ہوں گے. اس نے حدیث کا ذخیرہ بھی کھنگالا ہے، تاریخ کو بھی دیکھا ہے. اس کی ساری محنت آپ کے سامنے ایک کتاب کی شکل کے چند صفحوں میں ہے، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے کتنے سالوں کی محنت اور جد و جہد، مجاہدہ جو اس کا تھا اس میدان میں، وہ آپ صوفے پہ بیٹھ کے اسی میں آرام سے 2-3 گھنٹے میں آرام سے پڑھ لیتے ہیں. اس لیے اکثر لوگ تفسیر کو کہتے ہیں یہ تو انفارمیشنز ہیں. اگر ہم ان سے کہیں کہ جی آپ یہ انفارمیشن ذرا کلیکٹ کر کے دکھائیں نا، پھر ان کے 14 طبق روشن ہوں گے. تو ہمارے مفسرین کا آپ کو پھر آئی کیو لیول بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے مفسرین نے تفسیر میں وہ باتیں لکھ دی ہیں لیڈرشپ مینجمنٹ کے حوالے سے، موٹیویشنل سائنس کے حوالے سے، فلسفہ تاریخ کے حوالے سے، جو آج آ کے ماڈرن مینجمنٹ سائنسز یا سائنٹیفک نالج اس کی تصدیق کر رہا ہے. جب مفسر لکھ رہا ہوتا ہے
تو اپنے نالج کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت کے بھی ٹچ دے رہا ہوتا ہے تفسیر میں. دیکھیں نا, انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی, اب اس انفارمیشن کو انالیسس کرنا ہے مفسر نے, انالیسس کر کے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے اپنے پڑھنے والے کو وہ نتیجہ دے رہا ہے. وہ جو نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے انالیسس کے ذریعے, اس میں مفسر کی اپنی تقویٰ, طہارت, روحانی اسسٹنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مل رہی ہیں, تو وہ جس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے تفسیر میں سارے انالیسس کے ذریعے, وہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی گزار رہا ہے. اور بعض تفاسیر ایسی ہیں کہ ان کے اندر ان روحانی اثرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے, کہ جب آپ اس تفسیر کے پروسیس میں پڑھتے ہیں, امام رازی کی پڑھیں آپ تفسیر, تو ایسے ایسے شاندار نکات ہیں کہ لکھی کتنے 100 سال پہلے ہے, مگر آج بھی پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ آج کے مسائل آپ کو ان تفاسیر سے حل ہوتے نظر آتے ہیں. تو تفسیر کے اوپر تھوڑی سی میں نے ڈسکشن اس لیے زیادہ کر دی ہے تاکہ تفسیر صرف کلیکشن آف انفارمیشن نہیں ہے, تفسیر کے پیچھے بڑا روحانی, علمی, فکری ایک پورا وسیع میدان ہے. تو جب آپ چند صفحے کسی تفسیر کے پڑھ رہے ہوں تو یہ چند صفحوں کے لیے چند سال, کئی سال اس نے دھکے کھائے ہوں گے, کہاں سے اس نے کتابیں کھنگال کے وہ چیزیں لائے ہوں گے. تو جس طرح تراجم میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, وہاں تفاسیر میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وہ جب آپ پڑھ کے اس سارے معاملات کو, یہ میں صرف ایڈریس کر رہا ہوں عام لوگوں کو جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن پاک سے ایک اپنا تعلق اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اس فن میں انٹر ہوں گے تو پھر بہت ساری کتابیں بھی آپ کو پڑھنی پڑیں گی. علوم القرآن پہ ہے مولانا تقی عثمانی کی, وہ بڑی شاندار کتاب ہے. اس طرح اور دیگر بزرگان دین کی کتابیں ہیں علوم القرآن پہ, کہ آپ نے قرآن پاک کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے. تو یہ میں آپ کو پہلے سمپل سٹیپس سے کنیکٹ کر رہا ہوں. بعد میں جب آپ اس موضوع پہ کتابیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو ٹیکنیکلی بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ قرآن پاک کی کمپوزیشن کیسی ہے, اس کی فارمیشن کیسی ہے, صورتیں کیسے ڈیوائیڈ ہوئی ہیں, پارے کیسے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, آیات کیسے ڈیوائیڈ ہوئی ہیں. یہ بعد کی چیزیں ہیں. پہلے قرآن پاک سے دوستی اور تعلق قائم کرنے کا نا ایک رشتہ بنانے کے لیے یہ ساری باتیں ہیں. جب آپ عادی ہو جائیں گے قرآن پاک کو اٹھانے کے, قرآن پاک کو ہر وقت ساتھ رکھنے کے. اب میرے پاس جب میرا قرآن پاک ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ, اگر مجھے کبھی وزٹ کے لیے, یعنی ایروپلین کے لیے بھی اگر وقفہ ہے میرے پاس فلائٹ کا, تو میں لانج میں بیٹھا ہوں تو میں اپنا قرآن پاک نکال کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. پھر اگر میرا 7 گھنٹے کی اگر ٹریول ہے, ایئر ٹریول ہے, تو میں 7 گھنٹے میں وہ پڑھتا رہتا ہوں. 7 گھنٹے اب کیا کریں بندہ, مگر وہ قرآن پاک پڑھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح بس صرف اس میں یہ آپ کہے کہ آپ کو قرآن پاک کو ایز اے ٹریول کمپینین رکھنے کے لیے صرف ایک چیز کی عادت اپنانی ہوگی, ہر وقت باوضو رہنے کی عادت اڈاپٹ کر لیں. جب آپ ہر وقت باوضو ہوں گے تو قرآن پاک جب بھی مرضی اٹھا کے آپ حالت وضو میں آپ پڑھنا شروع کر دیں اس میں. پھر میں ایک اور کام کرتا ہوں, اکثر لوگوں کی, باقی دیکھنے والوں کی, لوگوں کی نا اتنی انڈرسٹینڈنگ میچور نہیں ہوتی. آپ کسی پبلک مقام پہ بیٹھے ہیں, آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. اب لوگ دیکھنے والے ادھر ادھر, اگر کوئی دیکھ رہا ہے, کسی کا دینی مزاج ہے, ذوق ہے, تو اس کے نزدیک قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے ہوتا ہے. وہ دیکھ لے گا تو کہے گا بیٹے وہ آپ پبلک پلیس پہ پڑھ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھوں میں پبلک پلیس میں نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں؟ تو میں لوگوں کی بعض اوقات عقیدتوں سے بچنے کے لیے جو انہوں نے خود سے ڈیولپ کی ہوتی ہیں, تو قرآن پاک کو کور کر دیتا ہوں. کوئی اچھے سے کور ملتے ہیں, بک کور ملتے ہیں مارکیٹ سے, یا اور کچھ نہیں. اخبار میں اس لیے نہیں کرتا کہ اخبار میں پھر عجیب و غریب سی چیزیں چھپی ہوتی ہیں. تو آپ بک شاپس پہ جائیں, وہاں پہ شیٹس ملتی ہیں بک کور کی, تو اچھی سی خوبصورت سی شیٹ لے کے میں اس کی قرآن پاک کو کور کر دیتا ہوں تاکہ دور سے دیکھنے والے کو بک نظر آئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اپنی پرائیویسی کے لیے پڑھتا ہوں, تو میں ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ابھی تک ہم نے ڈسکس کی. سائز کون سا ہونا چاہیے, ترجمہ کون سا ہونا چاہیے, اور تفسیر کون سی پڑھیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اسٹڈی نوٹس کس طرح بنائیں. تو میرا یہ طریقہ ہوتا ہے, میں 3 چیزیں اپنے پاس رکھتا ہوں. ایک تو پین رکھتا ہوں, بال پین, پھر یلو ہائی لائٹر ہے, پھر ایک اورنج ہائی لائٹر ہے میرے پاس. تو اکثر و بیشتر ہمارے ہاں جتنے قرآن پاک چھپتے ہیں عام طور پہ دیکھیں, وہ چھپتے ہیں تلاوت یا مطالعہ کے پوائنٹ آف ویو سے, اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں. اگر آپ باہر کے ملکوں کی بائبلز دیکھیں تو شروع میں کچھ پیجز انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نوٹس بنا سکیں. اب ہمارے ہاں قرآن پاک اس طرح سے چھپتا ہے کہ وہ جو خالی جلدوں کی جگہ ہیں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وغیرہ چھاپ دیتے ہیں. تو قطعاً کوئی جگہ نہیں چھوڑتے جس پہ آپ لکھ سکیں. وہ
پیج بھی وہاں سے کاٹیں گے حاشیے میں، چونکہ تفصیلی عبارت ہوتی ہے ترجمے کے ساتھ ساتھ، تو بالکل ایج سے کاٹیں گے تاکہ آپ وہاں لکھ ہی کچھ نہ سکیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اپنی ایک چھوٹی سی نوٹ بک ہوتی ہے جس پہ میں اگر کچھ لکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتا رہتا ہوں. قرآن پاک میں سے بھی میں نوٹ کرتا رہتا ہوں. اگر نوٹ بک نہیں ہے تو میں ہائی لائٹر سے وہ قرآن پاک کی آیت کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں جب مجھے ڈھونڈنا ہو تو میں وہ اسکرول کرتا ہوں پیج، تو وہ جو ہائی لائٹر کی جو آیتیں ہیں وہ مجھے آسانی سے مل جاتی ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ آپ چھوٹی سی ایک نوٹ بک بنا لیں، اسی طرح چھوٹی سی بک سائز کی. بڑی بڑی خوبصورت نوٹ بکس ملتی ہیں چائنا کی آج کل مارکیٹ میں، آپ جائیں اور اس کے اوپر پھر میں اپنے نوٹس بنانے شروع کر دیتا ہوں. اب اس میں ایک دلچسپ آپ کو بات بتاؤں. ایک تو ہے جب آپ قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھ رہے ہیں لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ چاہتے ہیں لیڈرشپ پہ اور مینجمنٹ میں جو انگریزی میں آپ نے کتابیں پڑھی ہیں وہاں سے وہ کانسیپٹ جو ہیں وہ آپ کو قرآن پاک سے بھی ملے، تو یہ نوٹس بنانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے نمبر 1 ضرورت تو پہلے یہ ہے کہ آپ اتنا ذخیرہ علمی انگلش میں جو لیڈرشپ اور مینجمنٹ پہ ہے پڑھ لیں کہ آپ ادھر سے سائنٹیفکلی مختلف کانسیپٹس پہ کلیئر ہو جائیں. آپ کو یہ پتہ ہو کہ سٹریس مینجمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے، پروسیجرز اور ڈیٹیل امپلیمنٹیشن کی ہٹا کے. پھر آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے کانسیپٹس کا پتہ ہو. کانسیپچول کلیئرٹی ادھر ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے قرآن پاک میں سے ڈھونڈنا کیا ہے. اگر آپ نے 2-3 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو جتنی آپ کی عقل ہوگی پھر اتنا ہی آپ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. جو جتنا گہرائی میں جائے گا اپنی اپنی فیلڈ میں، اس کو اتنی گہرائی کے ساتھ قرآن پاک کی آیتیں بولتی بھی نظر آئیں گی. تو قرآن پاک کی سمجھ بھی انسان کو اپنی عقل کے مطابق آتی ہے. اگر قرآن پاک اپنی سمجھ، پھر جیسے جیسے آپ اپنی عقل کو پالش کرتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک کی وہ آیتیں جو آپ روٹین میں پڑھے ہوتے ہیں آپ کو ان کے نئے معنی اور مفہوم نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آپ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوں، اگر آپ نے اس کو لنک کرنا ہے کسی لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ تو آپ شان نزول کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں. ہمارے ہاں شان نزول یعنی یہ آیت کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، تو ہمارے ہاں شان نزول سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ماضی کا یا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جس کی وجہ سے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو شان نزول کا یہ کانسیپٹ، یہ اس کا ایک مطلب ہے. شان نزول سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کے حکم میں کون کون سے معاملات اور حالات آتے ہیں، اس کا یہ مطلب بھی ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کس وجہ سے نازل ہوئی، اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اس آیت میں جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قیامت تک کون کون سے معاملات اور حالات ایسے ہیں جو اس آیت کے حکم سے حل ہوں گے. اس سینس میں شان نزول قیامت تک کے معاملات پہ حاوی ہے. شان نزول سے مراد پھر ماضی کا وہ صرف ایک واقعہ نہیں رہ جاتا، بلکہ شان نزول میں اس آیت کی پریکٹیکل اپلیکیشن قیامت تک کے لیے کن کن معاملات کے لیے ہوگی، اس کی سینس ذہن میں آ جائے اگر، اور شان نزول کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو تب اس سے قرآن پاک کو لنک کرنے میں اور کنیکٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو جب آپ لیڈرشپ کے کانسیپٹ پکڑ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس یہ ماڈرن سائنس کا ماڈرن نالج ہی ہے نا، اور آج کل کے حالات کا ہے. تو پھر جب آپ کا شان نزول کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا اور آپ قرآن پاک کو بعض مخصوص معنی اور مفہوم کی روشنی میں قید نہیں کر دیں گے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ترجمہ کرنے والے نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کیا، عربی میں اس لفظ کے 2-3 مطلب تھے، اس نے اپنا جو اس کے ذہن میں تھا وہ مطلب پک کیا اور ترجمے میں لکھ دیا. پھر جب تفسیر چلی ہے تو تفسیر میں جو حالات جس کو وہ ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے موضوع کو، اس موضوع کو ذہن میں رکھ کے اس نے وہ تفسیر کر دی. ٹھیک ہے، اب وہ جو باقی 2 میننگز اس نے نہیں لیے، ہو سکتا ہے وہ باقی 2 میننگز میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ کا کوئی ایسا کانسیپٹ تھا جو ان 2 جو اس نے اس وقت نہیں لیے معنی اور مفہوم قرآن پاک کی آیت کی، ان میں سے ایک مطلب ادھر لنک ہوتا ہو. تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ہاں تراجم جو ہیں اور تفاسیریں ہیں یہ تھیولوجی بیسڈ ہیں، تھیولوجی فوکسڈ ہیں، عقیدے اور ایمان کے تحفظ کے لیے. کیونکہ اس دور میں جب لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں، قرآن پاک کے تراجم کیے ہیں، تو عقیدے پہ حملہ تھا، اسلام ایز اے ریلیجن کے اوپر اٹیک تھا.
لیڈرشپ اور مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ سوشل کانسیپٹ ہے، سوشل سائنسز کا ہے۔ اس میں آپ نے لوگوں سے تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں، اپنی ذات کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، گرو کرنا ہے۔ اب وہ ادھر سارا جو مواد ہے تفسیر کا بھی اور ترجمے کا بھی وہ عقیدے کے دفاع میں ہے۔ ادھر مزاج ہی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی سائنس کا۔ تو اب لیڈرشپ مینجمنٹ پڑھنے والا اگر ادھر علوم القرآن میں اور اصول تفسیر میں ایکسپرٹ نہیں ہوگا یا بیسک سینس نہیں رکھے گا تو قرآن پاک کے عقیدے کے دفاع میں کیے گئے تراجم اور تفاسیر میں سے ادھر کی سائنس کے ساتھ اس کو لنک کیسے کر سکے گا۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ جیسے بایولوجی پہ اور یہ کہہ لیجیے اب مختلف سائنٹیفک حوالے سے کتابیں لکھی جاتی ہیں اسلام اور سائنس کے حوالے سے، تو جو اسپیس سائنس ہے یا سیاروں کی سائنس ہے اس میں قرآن پاک کی بے شمار آیات ایسی ہیں جو آپ کہہ لیجیے سائنس سے ڈسکس کرتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ آج کل کے جو ماڈرن لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سائنس سے کنیکٹ کر رہے ہیں وہ سائنٹیفک ٹرمز یوز کرتے ہیں قرآن پاک کے لفظوں کے لیے۔ پہلے اسی لفظ کا جب اردو ترجمہ ہوتا تھا یا انگریزی ترجمہ ہوتا تھا تو عقیدے کو ذہن میں رکھ کے ترجمہ کرتے تھے۔ اب انہوں نے قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سائنس سے کنیکٹ کرنا ہے تو وہ سائنس کی ٹرم لے کے اس کو ترجمے میں اس معنی اور مفہوم کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ یو گاٹ دا پوائنٹ۔ اسی طرح سے لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی ووکیبلری سے اگر آپ واقف نہیں ہیں اور اس ووکیبلری کے پیچھے معنی اور مفہوم کیا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے قرآن پاک کے کس معنی اور مفہوم کو ادھر کس معنی اور مفہوم کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تاکہ دونوں بالکل فٹ بیٹھیں۔ اس کے لیے آپ کو ادھر والا بندہ بھی ایکسپرٹ چاہیے ہوگا جس نے ادھر پوری کتابیں کھنگال کے تو وہ ایک صحیح نتیجے پہ پہنچا ہو، یا نہ بھی پہنچا ہو تو کم از کم اپنی فیلڈ سے لیڈرشپ مینجمنٹ کی اچھی طرح واقف ہو، اور ادھر قرآن پاک سے اور اس کے متن سے اس کے معنی اور مفہوم سے اور اپنے بزرگوں کی کنٹریبیوشن سے جتنا ادھر ایکسپرٹ ہے اس سے ڈبل ادھر ایکسپرٹ ہو۔ ہمارے ہاں ادھر کے ایکسپرٹ ملتے ہیں قرآن پاک کے، مگر وہ ایکسپرٹ کو نہ انگریزی آتی ہے نہ ان کتابوں سے وہ واقف ہیں، تو بس وہ تبرکن تذکرہ ہوتا ہے کہ اسٹیون کووی نے یہ کہا، زگ زگلر نے یہ کہا، اینتھنی رابنز نے یہ کہا، تو قرآن پاک نے یہ کہہ دیا۔ تو تبرکن ایک آیت کوٹ کر کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر کے تو اس کو سارے کو کہتے ہیں نا بالکل بند کر دیتے ہیں سبجیکٹ کو۔ تو جب آپ اسٹڈی نوٹس بنا رہے ہوں تو آپ نے دو کام کرنے ہیں، ایک آپ اپنی لیڈرشپ مینجمنٹ کی سائنس کو اچھی طرح سے پڑھیں، نمبر ایک، نمبر دو پھر قرآن پاک کو پڑھنے کا فن سیکھیں۔ لوگ تلاوت کرنے کا فن سیکھتے ہیں، پڑھنے کا نہیں سیکھتے۔ اس کے لیے علوم القرآن پہ کتابیں ہیں، اصول تفسیر پہ کتابیں ہیں، تفسیر کیسے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، پھر آپ ہائی لائٹر کیسے یوز کرتے ہیں، تھنگز لائک دیٹ۔ جو ماڈرن لیٹسٹ اسٹڈی ٹیکنیکس ہیں ان اسٹڈیز ٹیکنیک سے آپ قرآن پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جس طرح ہم موٹیویشنل لٹریچر میں کوئی نہ کوئی کتاب اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ٹریول میں بھی، تو میرے زیادہ کتابیں میری اپنی لائف کی جو میں نے لکھی ہیں میں نے ٹریول میں ہی لکھی ہیں۔ یہاں سے لاہور سے اسلام آباد سے لاہور جانا ہو تو ٹریول 4 گھنٹے کا، اس میں اگر میں لکھ نہیں سکتا تو پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ انٹرنیشنل ٹریول ہے، اگر 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو لکھنا پڑھنا میں ساتھ ساتھ رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں اب اس سے بہترین ٹائم ملتے ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس کوئی چھیڑنے والا نہیں، آپ نے سفر میں آپ کسی جگہ اسٹیشن پہ بیٹھ گئے تو بیٹھ کے آپ کوئی ناول پڑھ لیں تو قرآن پاک پڑھ لیجیے آپ۔ تو مزہ صرف قرآن پاک کے اور باقی کتابوں کے پڑھنے میں یہ ہے کہ اس کا لمحہ بلمحہ جب آپ اس کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو اللہ پاک کی طرف سے سینس آف کنیکٹیویٹی کا احساس رہتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کا پڑھنا خواہ ترجمے کی شکل میں کیوں نہ ہو، یہ بھی عبادت ہی ہے۔ قرآن پاک کے لفظوں کو دیکھنا آنکھوں کے لیے تر و تازگی کا باعث ہے، لفظ قرآن پاک کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں تو وہ بذات خود ایک کتاب میں اس کے لفظوں کو پڑھنا، اس کے لفظوں کو دیکھنا، اس کے لفظوں کو سمجھنا ترجمے کے ذریعے، یہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ کہہ لیں رحمتیں اور یہ برکتیں نہیں ہیں۔ باقی جو بھی آپ پڑھیں گے وہ علیحدہ بات ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ جب اسٹڈی نوٹس بناتے ہیں تو پھر آپ کو انہی اسٹڈی نوٹس بنانے میں قرآن پاک سے ہلکی ہلکی واقفیت شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کا ایک دل اور دماغ کا رشتہ قرآن پاک سے قائم ہو جائے گا، تھوڑی سی کوشش آپ کریں اور باقی قرآن کرتا ہے، آپ تھوڑا سا قدم بڑھائیں، دیکھیں قرآن خود چل کے آپ کے پاس آ جائے گا۔
تو آپ قرآن اپنے اندر بندے کو کھینچ لیتا ہے، بس تھوڑا سا آپ کو نیت کر کے تھوڑی سی کوشش کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی خلوص نیت کو اسٹیبلش کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے آپ کے لائف کے پرابلم ایسے ہیں جو آپ کو موٹیویشنل کتابوں کے پڑھنے سے نہیں ملتے، وہ آپ کو قرآن پاک کی آیتوں سے فٹافٹ مل جائیں گے. پھر جب آپ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو موٹیویشنل بک کا اثر کتنی دیر رہے گا آپ کا؟ قرآن پاک کو پڑھ لیں گے وہی موٹیویشنل کتاب کے طور پہ بھی، تو اس کا اثر تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے. تو قرآن پاک کو جب آپ پڑھتے ہیں اس کے ایڈیشنل اتنے ہزاروں فائدے ہیں کہ اس پہ ایک سیپریٹ میٹنگ کرنے کا ہو سکتا ہے. اب اس میں جب آپ ایک اور چیز، جب آپ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوں گے، ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ، تفسیر بھی آپ پڑھ رہے ہیں، پھر اسٹڈی نوٹس بھی آپ لے رہے ہیں، کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں اور کنیکٹ بھی کر رہے ہیں، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ سارے کا سارا بیس کرے گا آپ کی اپنی عقل کے اوپر. آپ اپنے دماغ سے ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں نا، تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں. آپ کی اپنی پوری ذات انوالو ہوتی ہے، اور وہ یعنی یہ تفسیر ہے، ترجمہ ہے، آپ کی ایفرٹس ہیں کہ بک شاپ پہ جا کے کتابیں ڈھونڈنا، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے مختلف کتابیں ڈھونڈنا، یہ سارا آپ کا مجاہدہ ہے. لوگ پہاڑوں میں، جنگلوں میں جا کے مجاہدہ کرتے ہیں تو ان کو روحانی طاقتیں ملتی ہیں. آپ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے گھر سے نکل کے جو بک شاپس کا رخ کریں گے اور مختلف کتابیں کھنگالیں گے تو آپ کا مختلف کتابیں شیلفوں سے نکال کے ڈھونڈنا یہ بھی مجاہدہ ہے. آپ کو اپنی جو روزمرہ کی انکم ہے اس میں سے کچھ اماؤنٹ سیو کر کے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کچھ کتابوں کا خریدنا، یہ بھی مجاہدے میں کاؤنٹ ہوگا. اللہ پاک ہر وہ کوشش جو آپ کو قرآن پاک کے متن تک پہنچنے میں مدد دے یا راستہ بنے، ہر وہ کوشش آپ کا مجاہدہ کنسیڈر ہوگا. جو لوگ پہاڑوں میں جا کے کرتے ہیں، آپ کو اللہ پاک نے چلتے پھرتے قرآن پاک سے محبت اور نسبت کی وجہ سے وہ ادھر ہی عطا کر دینا آپ کو. تو جب آپ قرآن پاک تک پہنچیں گے تو جو ان کو مجاہدے کے نتیجے میں روحانی قوتیں ملنی ہیں، صلاحیتیں، وہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. تو یہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو بس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کی ایک آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور مثال کے طور پہ جیسے میں اور میرا ایک دوست ہے تو ہم قرآن پاک کے کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو ایک سمجھ اس کو آئی ہے، ایک سمجھ مجھے آئی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں نہیں میری سمجھ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں میری سمجھ ٹھیک ہے. بس آپ نے ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے آخری ایڈوائس کے طور پہ کہ اس کی سمجھ ہو یا میری سمجھ ہو، جس کسی کی بھی سمجھ ہے یہ ہماری انسانی سمجھ ہے. قرآن پاک کی سب سے بہترین اور فائنل اور اتھارٹیٹیو سمجھ آئی تھی اس کو جس پر قرآن پاک نازل ہوا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جب کبھی اسلامک کمیونٹی میں، انسانی معاشروں میں، یا ہمیں انڈیویجول لیول پہ بھی جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں کہیں کنفیوژن آ جائے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ساری کنفیوژنوں کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی شکل میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا اور ان سے بہتر تفسیر دنیا میں، کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے کال پڑھا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوارجیوں سے مناظرہ تھا، تو حضرت علی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو وہ بھی قرآن پاک سے کوٹ کریں گے اپنی دلیل کو، تم بھی قرآن پاک سے کوٹ کرو گے اپنی دلیل کو، صرف تمہیں پتہ ہوگا کہ تم سچ بول رہے ہو، مگر جو سننے والے ہیں ان کو کیا پتہ ہوگا، کیونکہ وہ ادھر سے بھی قرآن کی سن رہے ہیں آیت، ادھر سے بھی قرآن کی آیت سننی ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم قرآن پاک کو پیش کر کے اس پر حجت کے لیے، آتھینٹسٹی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت سے یہ مطلب بیان فرمایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیش کردہ مطلب ڈیفائن ہو جائے گا کہ اس آیت سے وہ مطلب نہیں لیا جا سکتا جو وہ لے رہے ہیں، کیونکہ وہ اگر لیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ آ جائیں گے سامنے. تو حضرت علی نے کہا تھا کہ تم حدیث رسول پیش کر دینا، وہاں سے کیا ہوگا، سننے والوں کے لیے ہدایت ہو جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو قرآن سارے ہی پڑھتے ہیں، بات سارے ہی کرتے ہیں قرآن پاک کی، مگر قرآن پاک کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے حوالے سے
کیا ارشاد فرمایا. مفسر تفسیر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے ریلیٹڈ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اقوالات ہیں، وہ مفسر نقل کرتا چلا جاتا ہے. تو تفسیر عقیدے کے دفاع کا اور حفاظت کا سبب بھی بنتی ہے، بشرطیہ لکھنے والے کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ جب آپ خود سے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی کتابوں کے حوالے سے، اور آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں، اچھا آپ کو یہ سمجھ آیا، تو ایک تو ساتھ میں تفسیری حاشیہ ہوتا ہے، وہ دیکھ لیجئے، وہ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے. کنز الایمان جو اس میں خزائن العرفان ہے، غالباً مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا جو قرآن پاک ہے اس میں بڑا ڈیٹیل کے ساتھ پہ حواشیہ ہے. اس طرح باقی بزرگان دین ہیں، انہوں نے حواشی لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے. مولانا اشرف علی تھانوی کا ان کے بھی حواشی ہیں، پیر کرم شاہ صاحب کا ہے قرآن پاک، اس کے حواشی ہیں. تو یہ شارٹ ورژن ہے ٹریول کے لیے کہ امیجیٹلی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ دیکھ لیں کیا مطلب ہے آیت کا. تھوڑا سا ڈیٹیل جانا ہے تو ضیاء القرآن 5 جلدوں میں ہے، تفہیم القرآن غالباً 5-6 جلدوں میں ہے. یہ وہ تفسیریں ہیں اردو کی جو تھوڑی تھوڑی جلدوں میں ہے. پھر اسی طرح تفسیر مظہری ہے، اور بہت سارے بزرگوں نے 2-2 3-3. معرف القرآن ہے میرے خیال میں 10-12 جلدوں میں ہے. یہ بڑی شاندار تفاسیر ہیں بالکل ڈیٹیل کے ساتھ. اب ایک اور ایک کام کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے آئے ہیں جیسے تفسیر معرف القرآن ہے یا ضیاء القرآن ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ سورہ آل عمران یا سورہ بقرہ کو صرف نکال کے تو وہ جو ایگزیکٹ تفسیر ہے نا وہ چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں آ گئی ہے. تو آپ پورے قرآن کو پڑھنے کے لیے صرف ایک سورت کا ایک چھوٹا سا کتابچہ لے لیں، اپنے پاس رکھ لیں بیگ میں، جہاں کہیں گھومتے پھرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ 10-15 دنوں میں، ہفتے 10 دن میں آپ صرف ایک سورت کے ایکسپرٹ بن جائیں گے. جب ایک سورت کے ایکسپرٹ بن جائیں گے آپ، تو اس سے جو ایکسرسائز آپ کو جو آپ کو کہہ لیجیے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اس سے آپ کو باقی صورتیں پڑھنی آسان ہو جائیں گی. تو سم ٹائم وہ 12 جلدیں اٹھا کے تو نہیں بندہ گھوم سکتا، ایک جلد بھی ہے تو بڑے سائز کی ہے. تو چھوٹے چھوٹے بکلیٹ فارم میں بھی، اس طرح مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے تو وہ صورتوں کی شکل میں چھپی ہوئی ہے. جو آپ بڑی تفسیر پڑھتے ہیں نا تو ایگزیکٹلی وہ صورتوں میں، تو آپ کوئی ایک صورت اٹھا لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. معرف القرآن بھی چھوٹی چھوٹی تفسیروں میں چھپی ہوئی ہے، ضیاء القرآن بھی چھپی ہوئی ہے، تفہیم القرآن بھی چھپی ہوئی ہے، اور بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں آ جاتی ہیں. تو جب آپ یہ ان ساری چیزوں کو ملا کے آپ یوں کہہ لیجئے یہ بسم اللہ کریں گے نا آپ. اچھا میں ایک اور آپ کو آخری بتاؤں، ہمارے ہاں جتنا قرآن پاک کا ترجمے کا تفسیر کا کام ہوا ہے نا، وہ میں نے یہ کہا نا وہ سارے کا سارا سائنس اینڈ تھیولوجی کے اوپر ہے، موٹیویشنل سائنس کے اوپر نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں جو ہے نا اس کرسچینٹی میں انہوں نے اس پہ محنت کی ہوئی ہے. جان میکسویل کا نام سنا ہوگا. جان میکسویل کی لیڈرشپ بائبل آئی ہے بائبل، مگر بائبل میں جہاں جہاں وہ آیتوں سے لیڈرشپ کے پوائنٹس اخذ کرتا نا اس کو تفسیری حاشیے میں لکھ دیا اس نے. تو بائبل ہے ریلیجس بک، اس میں جان میکسویل میں نیچے چھوٹے چھوٹے کمنٹ ڈال کے تو اس کی موٹیویشنل اور لیڈرشپ کی ایکسپلینیشن کر دی ہے. تو لوگ بائبل پڑھتے پڑھتے اب اس میں تھیولوجی کی بجائے موٹیویشنل پوائنٹس بھی نکالنے کے قابل ہو گئے. اسی طرح ہمارے مسلمان سکولرز نے کام کیا ہے مگر وہ اس سینس میں نہیں ہوا. وہ مختلف کتابیں لکھ دی ہیں موٹیویشنل سپیکنگ کے اوپر. اس میں اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر ایک اگر چیپٹر ہے تو قرآن پاک کی آیتوں سے 2-3 چیزیں ڈال کے تو باقی وہ ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں. بٹ یہ اس پہ کام ہونے والا ہے. قرآن پاک کو ایک عام آدمی کے قابل بنا کے اس میں یہ چھوٹی چھوٹی گائیڈ لائنز جو میں نے بیان کی ہیں اس میں بتا دینا. لیڈرشپ ٹریننگ میں یوتھ کے لیے اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی میں، اس میں قرآن پاک پڑھانے کے یہ چھوٹے چھوٹے سے طریقے جس سے ہر آدمی قرآن پاک سے کنیکٹ ہو جائے. جب قرآن پاک سے کنیکٹیوٹی کی بات آتی ہے، قرآن پاک پڑھنے کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی ہے. یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے. قرآن پاک یعنی ہم کہہ لیجیے اسلام کی الہامی کتاب ہے، ہماری ریلیجس بک ہے، بٹ یہ لائف کی بک ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں گے پوری لائف ڈسکس ہوئی ہے. جب آپ مذہب کو سمجھنا چاہیں گے اس پہ بہت زیادہ لٹریچر اویلیبل ہے، تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی، ہر چیز ہے. جب آپ لائف کو سمجھنا چاہیں گے نا زندگی کیا ہے تو زندگی اکثر ڈسکس ہوئی ہے ڈیل کارنیگی کی کتابوں میں، موٹیویشنل لٹریچر جو ہے، اسٹریس مینجمنٹ کا. اب یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں ہیں، حدیث میں بھی ہیں، بٹ اس کو ایز اے سائنس کے طور پہ ابھی اس پہ کام ہونے والا ہے. اس کو ایز اے سائنس کے طور پہ کنورٹ کر کے تو قرآن پاک کی آیات کی موٹیویشنل انٹرپریٹیشن جو ہے اس پہ بھی کام نہیں ہوا، وہ کام ابھی ہونے والا ہے.
تو یہ چند ایک چیزیں میں نے اس لیے بیان کر دی ہیں کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی آپ اپنے ٹاکس میں اسپیچز میں یہ چیزیں مینشن کرتے ہیں، تو اگر ہم قرآن پاک پڑھنا چاہیں تو کون سی تفسیر پڑھیں؟ بعض کا پوچھتے ہیں کون سا ترجمہ پڑھیں؟ تو لوگوں کو اتنا کنفیوز کیا ہوا ہے بعض کا ترجمہ تفسیر کے حوالے سے. اکثر سیکولر لوگ ہیں اور ان کا سارا فوکس ہوتا ہے جی تفسیر کچھ نہیں ہے، ترجمہ کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشنز ہیں اسلامک ہسٹری میں ہمارے علماء کرام کی. اور آپ تفاسیر پڑھیں تو ایسے ایسے شاندار نکات پتہ چلتے ہیں جو ابھی ماڈرن سائنس میں تھرو ایکسپیریمنٹ انہوں نے ڈسکور کیے ہیں کہ اگر آپ یہ کام یوں کر لیں گے تو زیادہ بہتری ہو جائے گی. وہی کام یوں سے یوں کرنے کا جو ہے 700 سال 800 سال 900 سال پہلے ہمارے علماء کرام تفسیر میں لگے ہیں کہ قرآن پاک کے اس حکم کو اگر اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کو اس طرح سے بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کو کتابوں میں مینشن کر دیا انگریزی کی، مگر چونکہ قرآن کا حوالہ نہیں ہے، ریلیجس نہیں ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے کنٹریبیوشن ان کی ہے، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس طرح سے. مگر ہم جب اپنی کتابوں کی طرف آئیں گے تو آپ کو ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی. تو یہ چند ایک چھوٹا سا ڈسکشن سی کہ قرآن پاک کو اگر آپ موٹیویشنل بک کے طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کون کون سے اسٹیپس لے سکتے ہیں آپ. یہ ابتدائی فاؤنڈیشنل گفتگو ہے جس میں آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی، پھر اس کے اوپر آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے تو اس میں اور زیادہ آپ کو بینیفٹس مل جائیں گے. تھینک یو سو مچ.